أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں بہت ہی سیدھے سادھے انداز میں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں سورہ نحل کی آیات 120، 121 اور 122 انشاءاللہ ان پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں تنہا لیکن وہ پوری امت تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے مطیع فرمان تھے، بات کریں گے، کروائیں گے کہ یہ کیا یکسو تھے، حنیف، قانتا، اللہ اکبر، یہ تمام الفاظ قرآن کریم میں رکھے گئے ہیں۔ وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ اجتباہ، اللہ منتخب کیسے کرتا ہے، قاعدہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اہلیت کے مطابق دیتا ہے، یہ بھی سوال ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، یہ آخرت میں صالحین، ایک سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین، تو نبی کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے، پھر آخرت میں وہ صالحین، بلکہ ان کی ایک دعا بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہمیں صالحین میں رکھ۔ خواتین و حضرات، یہ ایک نبی صالحین میں کب آتا ہے، اس کے تعلق سے قرآن کریم، ہمارا دین کیا ہمیں سمجھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا مقام، ذرا اس پر بھی ہم بات کروانا چاہیں گے۔ پھر اپنی ذات میں وہ امت تھے۔ امت کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے وہ کون کون سی خوبیاں ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تنہا ہے، امت قرار دے رہا ہے۔ کیا ان کی شخصیت یا ان کا کام ایک امت کے کام کے برابر ہے؟ خواتین و حضرات، آپ تنہا ہیں اور پورا ماحول کفریہ ہے، تو کیا تنہا، جسے کہتے ہیں ہم تنہا، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، دین کا پیغام دے رہے ہیں، اس بنیاد پر آپ کو امت قرار دیا گیا؟ سیکھیں گے اس حوالے سے۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ یہ خاص موضوعات ہیں آپ کے، اور بلکہ آپ کا جو پی ایچ ڈی ہے جو آپ نے امریکہ سے کیا، کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن، وہاں پر یہ ابراہمک ریلیجن جو اس تعلق سے بھی آپ کا بہت کام ہے۔ ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی تعلیم کریں کہ قرآن کریم دو اسوے بیان کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، محض دو اسوے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ہم تینوں جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں ان کو قریب لانے کے لیے اسوہ ابراہیمی کو بائنڈنگ فورس بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال رکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں۔ محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے
پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نحل اور آیات 120، 121 اور 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب عشرہ مبشرہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی وسیع سوال آپ نے کیا۔ بنیادی طور کے اوپر یہ کون تھے کا ایک تو گویا کہنا چاہیے آسپیکٹ یہ ہے کہ ان کا شجرہ نسب جو ہے اس پہ بات کی جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے ان کا نام جو ہماری تواریخ میں آتا ہے وہ تیرہ، اور عبرانی میں، یہ عبرانی بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ سمیری زبان میں یہ ہماری زبان میں تارخ ہے، ان کی زبان میں تیرہ، اور دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور کے اوپر ایک جسے بائبل نے پیٹریارک کہا ہے۔ پیٹریارک کے معنی انگلش میں ایک ایسے شخص کے ہیں کہ جو ہیڈ آف فیملی ہے، ہیڈ آف دا کلین ہے، ٹرائب ہے، اور اسی کی طرف ساری چیزیں پلٹتی ہیں، تمام امور اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تمام امور پلٹنے والے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام تھا وہ ابرام تھا بنیادی طور کے اوپر، اور ابرام کے معنی ہیں گویا اللہ سے دوستی رکھنے والا، یا جس کو ہماری زبان میں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، تو گاڈ سے وہ رکھنے والا، محبت رکھنے والا۔ لیکن جب تقریباً کوئی 90 سال کی عمر میں ان کا ختنہ وغیرہ ہوا اللہ کے حکم سے، تو اس کے بعد اللہ نے ان کا نام ابراہم کر دیا،
اور ابراہم کے معنی ہیں فادر آف ملٹیٹیوڈ، یعنی یہ فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہاری اولاد جو ہوگی تمہاری نسل سے وہ تاروں کی تعداد کے مطابق اور زمین کے ذروں کی تعداد کے مطابق ہوگی. تو یہ نام تبدیل کر کے ابراہم جو ہے وہ رکھا گیا حضرت ابراہیم کا. اور یہ واقعہ تقریباً کوئی 1450 سال قبل مسیح کا جو ڈیٹنگ کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے. اچھا، 1450 سال قبل مسیح. اچھا اچھا ٹھیک. اچھا، یہ تو بالکل ایک تاریخی بلکہ یعنی پس منظر پورا آپ نے پیش کر دیا. ابھی ہمیں ایک بات اگر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے مکے میں سیٹلمنٹ کی بات کرتا ہے. جی ہاں، ان کے مکے میں سیٹلمنٹ کی بات کرتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکے میں سیٹلمنٹ کی بات کرتا ہے. جبکہ جوش ٹریڈیشن میں ظاہر ہے جس کو کرسچن ٹریڈیشن بھی مانتی ہے، ان کے خیال میں کیا وہ پوری ہسٹری اسی پہ بیس کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ار میں پیدا ہوئے جو گویا کہ نینوا کا علاقہ تھا بابل کا، اور وہاں سے پھر جب انہوں نے ہجرت کی اپنے باپ کے ساتھ جو 200 سال کے ہو گئے تھے تو ہران آئے، پھر ہران سے ہبرون آئے، فلسطین سے پھر مصر گئے، مصر سے دوبارہ جا کے فلسطین میں سیٹل ہوئے. تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس نے مکے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا سیٹلمنٹ کیسے بتایا ہے. تو محققین یہ کہتے ہیں، اور ہم نے اپنی انگلش تفسیر میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، کہ اصل میں جتنی کہنا چاہیے کہ ببلیکل سیٹنگ ہے وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے اور جگہوں کے اعتبار سے وہ ساری کی ساری حجاز اور حضرموت کے علاقے میں وقوع پذیر ہوئی ہے. لیکن جیوز نے ایک کنسپریسی کے تحت وہ پورے جو چیزیں تھیں وہ سب کے سب جیو علاقے میں اور ان علاقوں میں جہاں ان کا انفلوئنس تھا اس کے اندر انہوں نے سارا کا سارا اس کو بیان کر دیا ہے. حالانکہ ہسٹری کا ایک بڑا گویا کہ چیپٹر ہے یہ، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کی ہسٹوریسٹی کے اعتبار سے کہ ان کا تاریخی وہ کیا ہے. تو یہ بات تاریخی طور کے اوپر ثابت ہے کہ وہ ار میں نہیں، وہ ہاران میں نہیں، وہ کنعان میں نہیں، وہ مصر میں نہیں. بنیادی طور پہ ان کے جو سیٹلمنٹ تھا وہ یہی علاقہ تھا جس کو ہم مکہ اور وادی غیر زیر زرع جس کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر، جو کیا کرے کہ جو تلاوت آیات کرے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اللہ اکبر. اور وہ دعا قبول ہو رہی ہے 2000 سال بعد. اللہ اکبر. اچھا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. خلیل اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت ساری خوبیاں، بہت ساری خصوصیات، بہت سارے اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ہم اس آیت پہ اب آ جاتے ہیں. یہ تمام پس منظر ہو گیا پورا کہ آپ کہاں سے آپ روانہ ہوئے ہوتے، اور اچھا کیا آپ نے کہ بہت سارے واقعات کو حذف کیا اس وقت کہ ہم اس آیت پر توجہ دے سکیں، ورنہ وہ تمام وہ آگ میں ڈالا جانا اور تمام پورے واقعات، والد صاحب سے ان کا مکالمہ وغیرہ وغیرہ سب. اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، ذات میں امت. تو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبیاں. پہلی بات تو آپ یہ فرمائیے کہ وہ کون سی خوبیاں جو دیگر انبیاء میں ہمیں نہیں ملتی. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء،
کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنی ذات میں تنہا ہے اور امت ہے؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا تاریخی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے حوالہ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور گویا کہ انسانی بستیاں غرقیاب ہو گئیں اور جو باقی رہے ان سے پھر دوبارہ نسل چلی، اور اس کو اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام کہ جو آدم سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک چلا، اور حضرت نوح کا قانون جو نوید لا کہلاتا ہے وہ آج بھی لکھا ہوا موجود ہے، دریافت ہو چکا ہے. تو وہ سب ان سب چیزوں کے آثار جو تھے وہ تقریباً مٹ چکے تھے، اور جسے کہنا چاہیے کہ ہدایت کی ایک مکمل شکل اس زمانے کے اعتبار سے وہ موجود نہیں تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پیغام کو اس کو شروع کیا. تو امت جو بنتی ہے بنیادی طور کے اوپر یہ بنتی اسی سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اگر آپ لیں تو حضرت آدم کی امت کون تھی؟ خود حضرت آدم امت تھے اور حضرت حوا تھی. اس کے بعد جب وہ اولاد ہوئی ان کی تو وہ دو اور اس امت میں داخل ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عہد میں ہوئے اور جس طرح سے آپ کا مشن شروع ہوا تو وہ پہلے کہنا چاہیے پیامبر ہیں اب کائنات کے لیے. ان کا اپنا ان کی کتاب بھی تھی جو ان پر نازل ہوئی، صحف ابراہیم و موسیٰ کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی نبوت کو اور ان کی جو گویا امامت ہے سورہ بقرہ میں جیسا بیان ہوا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. تو اس کو جو لوگ قبول کرتے گئے، جو لوگ اس میں آتے چلے گئے، وہ ان سب کے وہ گویا امت تشکیل ہونا شروع ہوئی. لیکن سب سے پہلے تو اس امت میں انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں وہ اکیلا دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے تو وہ پریشان اور گھبرائے نہ، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم بھی اپنے وقت میں ایک امت تھے، اور اس وقت اگر میں اس علاقے میں ہوں اور اکیلا دین پہ عمل کرنے والا ہوں تو میں بھی امت ہوں، امت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اچھا، امت کے کیونکہ بہت سارے معنی قرآن مجید میں تقریباً 9 معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے امت کا. مختلف گروہوں کے لیے بھی آیا، جانوروں کے گروہوں کے لیے بھی آیا جیسا سورہ انعام میں ہے اور دیگر اس میں. تو امت کے ایک معنی جو ہیں وہ لیڈر اور اس کے بھی ہیں، اور اس لیڈر کے معنوں میں قرآن مجید میں 3 جگہ کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوئی ہے. تو ایک طرف اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ گویا کہ لیڈر تھے ایمان لانے والوں کے اور لوگوں کے، کہ جیسے پیٹریارک کا ہم نے ذکر کیا کہ قبیلے کے اور اپنے کلائن کے اس کے سربراہ تھے. تو جو ان کا عقیدہ، جو ان کی تعلیم ہوتی تھی، پورا قبیلہ ان کے ساتھ چلا کرتا تھا. لہٰذا حضرت ابراہیم بھی جہاں جہاں تشریف لے گئے ہیں، جو ان کی ہجرت ہے، مثلا مکہ سے وہ فرٹائل کریسنٹ گئے ہیں، یعنی بابل اور نینوا کی تہذیب کی طرف، جہاں ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے تارا پرستوں سے، چاند پرستوں سے، سورج پرستوں سے، یہ سب. تو وہاں ان کا پورا تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ پورا جو ان کا قبیلہ اور ان کے فالوورز تھے وہ ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جایا کرتے تھے. تو گویا وہ ایک ایسے سینٹرل فگر تھے کہ جو اپنی ذات میں بھی امت تھے اور ایک امت ان کے ساتھ تھے. تو دونوں اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت مطلب کہا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے اس کی تعریف میں کہا کہ قانتاً للہ حنیفہ، کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار. جیوش ٹریڈیشن میں یا ابراہمک ٹریڈیشن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پائنیئر آف توحید کہا جاتا ہے، کہ توحید، اللہ کی وحدانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہمیں اس طرح سے ڈاکومنٹڈ نہیں ملتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں ملتی ہے، اور پھر ان کی اولاد میں جس طرح سے وحدانیت چلتی ہے. تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قانتاً کہا گیا، یعنی جو حکم ملتا گیا، مطیع فرمان، مطیع فرما بردار، جو حکم ملتا گیا، چاہے وہ بظاہر
کتنا ہی سخت ہو اور دنیا اس کو امتحان سمجھے، اس کو حضرت ابراہیم نے حکم الہی سمجھ کے قبول بھی کیا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ آپ تنہا توحید پرست اور پورا زمانہ کفر میں مبتلا، اللہ اکبر، تنہا ہیں اور پورے کفر سے خود ہی مقابلہ امت تشکیل دیتے ہیں، خود ہی امت تشکیل ہاں جی، پورے کام، یعنی گویا کہ پورا کام وہ جو ایک امت یا بقدر امت وہ آپ تنہا انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قانتہ اور حنیفہ، قانتہ کے ساتھ حنیفہ، ذرا اس کو دین حنیف ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ دین حنیف کیسے کہتے ہیں یہاں پر اور بہت ساری قرآن کریم میں کئی جگہوں پر خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لفظ خاص آیا ہے۔ دیکھیں حنفہ کے کیا معنی؟ حنفہ کے معنی ہیں یہ جب ہاتھ یا پیر بچے کے اس طرح اندر مڑے ہوئے پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو حنیف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور اسی صورت سے جو قوس ہے، کمان، اس کو بھی حنیف کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عبرانی میں بھی اسی طرح سے، عبرانی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جو نبی ہے اپنے دور کا، وہ ایک لفظ ہے جس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن عوام کے فہم کے لیے وہ ہم استعمال کریں گے کہ نبی اپنے معاشرے کا باغی ہوتا ہے۔ اگر جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی وہ تائید کرنے والا ہو تو پھر اسے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے معاشرے کے جو نقائص ہوتے ہیں، جو غلط ٹرینڈز ہوتے ہیں، غلط عقائد ہوتے ہیں، ان کے خلاف وہ بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو پچھلی روش کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ اسے بھٹکا ہوا یا ٹیڑھا سمجھتے ہیں۔ ایک تو حنیف کے یہ معنی ہو گئے کہ ہر نبی اپنے دور میں معاشرے کے لحاظ سے حنیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو راہ راست سے آپ کہہ لیں یا معاشرے کے چال چلن سے ہٹا ہوا پاتے ہیں اور ہٹا ہوا دیکھتے ہیں۔ دوسرے حنیف کے معنی وہ ہیں کہ جو مائل ہو دین کی طرف، اس راہ کی طرف کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ ہے، اس طرف مائل ہو۔ یعنی کمان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک طرف مائل ہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو باطل کی طرف مائل ہو تو وہ ایک کمان ہے، اور دوسری کمان وہ ہے کہ جو حق کی طرف مائل ہونے سے بنتی ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو معاشرے میں اس طرح سے تبدیلی کرے کہ معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھٹکا ہوا گمراہ کے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کفار قریش نے مختلف باتیں کی، ساحر ہے، مجنون ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ اس معنی میں ان کو حنیف کہتے ہیں۔ قرآن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دیگر انبیاء وغیرہ کو کہتا ہے حنیف، جو مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس راہ پر چلو، تو وہ یہ حنیف ہے کہ ایک راہ ہے جو کفر کی، شرک کی، ضلالت کی راہ ہے، وہاں سے آپ نبی کو ادھر کھڑا ہوا دیکھا سیدھے ہاتھ پر، اور آپ نے اس طرف اپنا رخ کر لیا، تو یہ حنیف ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے جو دور تھا، کیونکہ حضرت نوح کے بعد ایک تسلسل ہمیں انبیاء کا اس طرح سے ان کی تعلیمات کی بقا کا نہیں ملتا، تو اب جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معاشرے سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف جو آپ مائل ہوئے، مائل الی الحق، مائل الی الدین، تو اس وجہ سے ان کو حنیف کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ پیدا نہیں ہو سکتی صفت جب تک کہ قانتاً کی صفت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مطیع للہ ہوگا تو وہ اس طرف رجوع کرے گا، اس طرف مڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں نا، قرآن کریم میں اللہ نے وہ آیت رکھ دی کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بتوں کی کیبنٹ ہے وہ رکھی ہوئی جی ہاں، ہیں، اس میں سینکڑوں بت ہیں، خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت ہیں، جانے والا اندر جاتا ہے اور ان سے رخ موڑ کے دوسری طرف اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ وجہت وجہی للہ فاطر السماوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حنفیت ہے، یہ حنفیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور وہیں سے اور دعائے ابراہیم پوری ہو رہی ہے، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں
ابراہیم کی دعا ہوں، اللہ اکبر علیہ السلام، نوید ابراہیم، مسیح علیہ السلام دعائے ابراہیم کی بشارت ہوں، اپنی ماں کا خواب ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اب یہ بتایا جا رہا ہے یہاں فوراً کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنا ایک تعلق جوڑتے تھے، یہ بت پرست بھی، پھر یہ یعنی مسیحی بھی، یعنی اہل کتاب اور جوز، یہ بھی اپنا ایک تعلق جوڑتے تھے اور جوڑتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو حقیقی پیروی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ارشاد۔ لیکن اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے، یہ جو لم یکو من المشرکین ہے، جی ہاں، اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر گویا کہ ان کی نسبی اعتبار سے یا جو آزر کو باپ کہا گیا ہے، ہماری روایات میں یہ کہ وہ چچا تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو وہ تو صنم گر تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کسی صنم گر کا بیٹا جو ہے، اس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، تو وہاں تو گھر میں ہی گویا بت بنائے بھی جا رہے ہیں اور سب ہو بھی رہا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ اس بات کا قلقامہ کر دیا کہ انسان کے اپنے کردار کو اور اس کو مد نظر رکھو، نسب سے بہت زیادہ اوپر انسان کا اپنا کردار ہے، کہ جیسے قبیلہ قریش پہ حضور نے فخر کیا ہے کہ میں اس میں سے ہوں، تو ابو لہب ہے کہ اس کے اوپر گویا لعنت آ گئی، اس کے قرآن میں سورہ پورا اس کے خلاف اتر گیا، اور دوسری طرف اسی قبیلہ قریش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن پہ 1400 سال سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت پڑھتا رہا جائے گا، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ایک وہ ہیں۔ تو اس طرح سے من المشرکین سے ایک تو اس بات کی نفی کی کہ نسبی طور پر ان کو شرک سے، مشرکین سے نسبت نہ دینا۔ دوسری جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس کو جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین میں اور لم یک من المشرکین میں فرق ہے۔ ایک تو لم وہاں آتا ہے کہ جہاں نفی جہد مراد ہو، ہرگز ہرگز نہیں، اور یکو کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پہ فعل ہے، یعنی وہ مشرک نہیں ہو گئے تھے، نہ ہو جائیں گے، نہ کبھی رہے۔ لم یکو کبھی ہرگز نہیں رہے، کبھی ہرگز نہیں تھے، نہ کبھی ہرگز ایسا ہوگا۔ تو اس طرح سے اس ترکیب میں، اور وہ جو ہے مکان من المشرکین، اس ترکیب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھی ہے کہ ایک تاریخی حقیقت بتائی گئی ہے کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ لم یک من المشرکین، کہ آپ ہرگز ہرگز ماضی حال مستقبل جو بھی حضرت ابراہیم کے جس عہد میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اس میں شرک کی ان سے نفی ہے کہ آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ جو امتیں ہیں، دیگر امتیں، وہ بھی مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، تو آج مگر اس کو ہم ذرا سا آگے لے آئیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ آیات مکمل کروائیں، لیکن کیونکہ موضوع یہ آ گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کے ماننے والے، خاص طور پر اہل کتاب؟ کیونکہ اہل کتاب کا تو یہ ہے نا کہ جیسے سورہ توبہ میں ایک ہی جگہ کے اوپر یہودیوں کے بارے میں کہا کہ عزیر ابن اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو شرک تو آ گیا۔ اسی صورت سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے لیے کہ وہ ابن اللہ ہیں، قرآن مجید دونوں نظریات کی شدید نفی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر مسیح بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور پھر اس میں شرک کرتے ہیں، جس طرح یہودی بھی اس وقت کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اور توحید کا بڑا سخت ان کے وہاں کہتے ہیں ہمارا تصور ہے، لیکن بہرحال اس تصور میں بھی شرک ضرور موجود ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اور یہ وہ سب چیزیں۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی احتیاط کی ہے گزشتہ امتوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کو مسجد نہ بنا لینا کہ عبادت تم شروع کر دو وہ کر دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اس جو اصل چیز ہے جس سے تمام اخلاق، تمام دین، تمام معاملات، تمام معاشیات سب چیز جنم لیتی ہے، وہ توحید کا تصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا تصور، یہ ساری چیزیں، اور وہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے پاس ہے، کسی دوسری امت کے پاس نہیں ہے یہ تصور، اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی مسلمان کچھ حضرات ہیں کہ جو تعویل کی راہ سے توحید کو گویا چھوڑ کر، اور توحید میں سے بھی ایک گناہ گویا شرک کی صورتیں جو ہیں وہ نکالنی ہیں انہوں نے. اور جیسا قرآن مجید کہتا ہے احبار کے بارے میں اور رہبان کے بارے میں اسی سورہ توبہ میں کہ انہی آیات میں آگے پیچھے کی کہ انہوں نے اتخذوا اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو اللہ کے سوا اپنا معبود جو ہے وہ بنا لیا، رب بنا لیا، وہ کر لیا. تو یہی کچھ ہمارے نادان دوست جو ہیں مسلمان کہ وہ بے شک اللہ کو واحد مانتے ہیں، سب کچھ ہے، توحید پرست ہیں، لیکن یہ کہ تعویل کی راہ سے کچھ ایسی حرکات اور کچھ ایسی سکنات جو ہیں وہ وجود میں آ گئی ہیں جن کو بہرحال توحید کے زمرے میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ توحید ہے. اور اس سے تزکیہ حاصل کرنا، اس سے جان چھڑانا وہ بڑا ضروری ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا اور جو پڑھا جاتا ہے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا محمد رسول اللہ، یہ جو شہادت دی جاتی ہے، اس میں اگر تعویلی خداؤں کی نفی نہ ہو تو توحید کا نہ اس بات ممکن ہے، نہ رسالت کا اس بات. سبحان اللہ. توحید خالص، توحید خالص، اور اس کے بہت بڑے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ کیا بائنڈنگ فورس اسوہ ابراہیم علیہ السلام، اس کو کیسے ہم بنا سکتے ہیں، کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ کے ذیل میں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آیات مکمل ہو جائیں. وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کیا کرتے تھے، یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمتوں پر شکر گزاری کس انداز میں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک وصف بیان کر رہا ہے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے، اصل میں یہ ایک اصول استصحاب کہلاتا ہے، اور اس میں انعم کی جو لفظ ہے یہ جمع تقلیل ہے، یعنی بہت ہی قلیل مقدار کی بات کی جا رہی ہے. تو استصحاب کا اصول یہ ہے کہ جو چھوٹی بات کہہ کر، چھوٹی چیز سے منع کر کے، ایک معمولی عمل سے منع کر کے، اس سے جو بڑے برائیاں ہیں ان سب کو منع کیا جاتا ہے. جیسے لا تقل لہما اف، والدین کے لیے کہ ان کو اف بھی نہ کہو. اب اف تو چھوٹے سے چھوٹا کلمہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے چھوٹا بھی کچھ ہوتا تو اللہ اس سے بھی منع کر دیتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑے جو گستاخیاں ہیں والدین کی شان میں، اس کو منع کر دیا گیا، حالانکہ ذکر کس کا گیا؟ چھوٹی سے چھوٹی کا. تو انعم کے جو معنی ہیں وہ جمع تقلیل ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر وہ شکر کثیر کیا کرتے تھے، تو بڑی نعمتوں کا کیا ہی ذکر ہے، اس کے پر وہ کتنا شکر کیا کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. اور شکر کے معنی یہاں پر بھی اور کئی اور مقامات پر قرآن مجید میں بنیادی طور پر نعمتوں کو عام کرنا ہے. جیسے کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، ویسے شکر کے ایک معنی ظاہر کرنے اور عام کرنے کے بھی ہیں. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی ان کو دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے اس کو اپنے تک روک کے نہیں رکھا، بلکہ اس کو لوگوں میں عام کیا. چاہے وہ ہدایت کی نعمت ہو، چاہے روپے پیسے سے ہو، چاہے پروٹیکشن ہو فیملی کی، جو بھی تھی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں تک عام کیا.
خاص طور پہ ہدایت کی جو نعمت ہے اس سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی, ذرا اس کو واضح کر دیجئے کہ کیا ہدایت اہلیت دیکھ کر اللہ دیتا ہے؟ دیکھ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ہدایت کو ایک مجرد نفسیات نفس کی کیفیت اور دماغ کی اور ایمان کی کیفیت کہیں کہ کوئی شخص تھا وہ مثلا کافر تھا, مشرک تھا, وہ ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کہے, اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. هو الہدا. تو وہ ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے, اور وہ جس میں ظرف دیکھتا ہے اسی کو وہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جس کو ظرف نہیں دکھتا, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ پروردگار دو میں سے ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما, ابو جہل کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو کہاں رکھا؟ ابو جہل میں نہیں رکھا, کیونکہ وہ ظرف اس لائق نہیں تھا, ادھر رکھا. سبحان تو اللہ. اسی صورت سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے اور اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مثلا قرآن ہے, صحیفہ ابراہیمی ہے, صحیفہ موسیٰ ہے, یہ خود ایک ہدایت ہے. اب یہ کتاب کس کو دی جائے, کس کے اوپر نازل کی جائے, یہ ہدایت کس کو عطا کی جائے کہ جو اس کا حق ادا کر سکے, تو اس معنی میں بھی یہ لفظ ہدایت جو ہے یہ یہاں اور کئی اور مقامات پر بنیادی طور کے اوپر ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے لفظ ہے وہ استعمال. جی سبحان اللہ. وہ تو انبیاء کو منتخب اللہ ہی کرتا ہے. لیکن آپ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی تھی درمیان میں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کو عام کیا جائے. اصل طریقہ یہی ہے. ہدایت یہ بھی ایک نعمت اللہ نے دی, تو اس نعمت کو لوگوں تک پہنچائے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا. بالکل, ورنہ آج دین جو ہے وہ اس پہ ہوتا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے, وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, ہم نے ان کا انتخاب کیا, اور اشتباہ کا لفظ یہاں پر اللہ لے کر آ رہا ہے. کیا معنی ہے اس کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا. ایک تو یہ کہ یہ حنیف کی تشریح ہے, جی حنیفہ کی اور قانتاً کی تشریح ہے, جی, کہ جس کو تم ٹیڑھا راستہ سمجھتے ہو وہی سیدھا راستہ ہے جو ابراہیم تمہیں بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اجتباع ہو, جیسے بھی ہم لوگ کچھ بات کر رہے تھے, آپ نے بھی فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. جی, تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. بس جہاں وہ رسالت کو اور ہدایت کو قرار دے دیتا ہے وہی مجتبی ہو جاتا ہے, وہی مجتبی ہے, وہی چنا ہوا ہے, وہی برگزیدہ ہے. ساری چیزیں جو ہیں اس میں یعنی آپ یوں سمجھ لیے کہ قرآن کی اصطلاح میں جس کا استفاع کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت بھی سپرد کی جائے کہ آگے پہنچا دو, لیکن جس کو مجتبی کیا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے, دیکھتے ہیں ہم کیا اس کو کہا گیا مجتبی کہ جس تک ہدایت کو دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو دوسروں تک پہنچا. سبحان اللہ. اجتباع ہو اس کام کے لیے اور اسوے کی پیروی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا گیا اور ان کو دوسروں کے اوپر فوقیت ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدھی راہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے حسنہ فرمایا جا رہا ہے, اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام من صالحین کے ساتھ ہوں گے. یہ بڑی اہم آیت ہے, اور اس کو ہم نے نہیں دیکھا کسی مفسر نے تفصیلاً اس کو بیان کیا ہو, عربی میں بھی ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کو اکنامک پراسپیرٹی بھی حاصل تھی. ان کے بڑے بڑے باغات تھے, بڑی کھیتی باڑی تھی, تجارت تھی ان کی پولیٹیکل حیثیت تھی. وہ ابی ملک جس نے حضرت سارہ علیہ السلام
سے دست درازی کی کوشش کی تھی اور اپنی زوجات میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی. بعد میں وہی حضرت ابراہیم سے اتنا متاثر ہوا ہے وہ اور اس کا بیٹا اور پوتا ابی ملک. یہ اصل میں ٹائٹل تھا شہنشاہ کے معنی میں ابی ملک کا. تو وہ حضرت اسحاق کے ساتھ پھر ایسے ہی سلوک کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو پولیٹیکل حیثیت بھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوج لے کے چلتے ہیں، جب حضرت لوط کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کی پراپرٹی جو سب ضبط کر لی جاتی. بھانجے تھے اور لیپالک تھے، تو جاتے ہیں لڑ کے وہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ واپس لیتے ہیں، کرتے ہیں. تو ان کی حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہادی اور ایک گائیڈ اور ایک نبی اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کی پولیٹیکل حیثیت بھی تھی، ان کی اکنامک پراسپریٹی کے لحاظ سے بھی ان کا ایک مقام تھا، اور ریاستی حیثیت بھی ان کی ان کو حاصل تھی. فیملی بیک گراؤنڈ تھا. تو آتنا فی الدنیا حسنتاً کہا اسی لیے. اچھا، اب یہ کہ من الصالحین کی جہاں تک بات ہے کہ آخرت میں، تو وہاں پہ یہی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا تھا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پروردگار الحقنا کی بات کی کہ مجھ کو ان سے ملحق کر صالحین سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بات تو وہی ہے نا کہ ہم کہتے رہیں کہ کسی کے بھی درجات کو ہم بتاتے رہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے کو بڑے سے بڑا نبی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے کو عبد ہی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا. یہاں اللہ انہیں صالحین میں شمار کر رہا ہے. یہیں پہ تو آ رہا ہے نا اگلا جملہ ہم یہ تو کہنے والے ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ صالح تھے، اور ایک یہ کہ اللہ کہے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے اور میرا یہ صالحین میں سے. سبحان اللہ. دونوں چیزوں میں زمین آسمان. بالکل سبحان اللہ. یہاں یہ ہے کہ ان کے کردار کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم جیسا صالح کون ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صالح کون ہوگا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صالحین میں سے ہیں. سبحان اللہ. یہ عبد ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عبد ہیں تو اور بات ہے. جب اللہ فرمائے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ عبد قرار دے دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس سے بڑا تو رتبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ یہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. آخر میں ایک دو سوالات آپ کی خدمت میں. میرا پہلا سوال یعنی آخر منٹس میں یہ ہے کہ ہم نے جو آپ حضرات سے سیکھا وہ یہ کہ انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین. ٹھیک ہے نا. تو صالحین کا درجہ سب سے آخر میں رکھا گیا ہے قرآن میں. تو یہاں ایک نبی بھی کون بلکہ ابو الانبیاء اور ابراہیم علیہ السلام وہ دعا بھی مانگ رہے ہیں جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجھے صالحین میں رکھ. اچھا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ والحقنی بالصالحین، یہ یوسف علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں قرآن کریم میں. اب یہاں اللہ تعالیٰ بھی انہیں صالحین میں رکھ رہا ہے. تو نبی کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے، وہ صالحین میں شامل ہونے کی کیوں دعا کر رہا ہے؟ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انسان لاکھ محنت کر لے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی دین ہے. ٹھیک ہے. اسی صورت سے شہادت ہے. حضرت علی علیہ السلام، حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جہاد کرتے رہے، کیسے کیسے جہاد کی، لیکن میدان اس میں غزوے میں رسول اللہ کے سامنے شہید نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید تو بستر پہ شہید ہوئے، وہ استاد سے شہید ہوئے خوارج کے ہاتھوں. تو بات یہ ہے کہ نہ نبوت اپنے بس میں ہے، وہ تو اللہ کا انتخاب ہے دے دی، نہ شہادت اپنے بس میں ہے. انسان محنت تو کر سکتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر لڑ تو سکتا ہے، لیکن خود سے شہید اگر ہو گیا تو وہ تو تہلکے میں آ جائے گا اور خودکشی ہو جائے گی. شہید بھی نہیں خود سے ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے مقدر میں شہادت نہ لکھے. ٹھیک ہے. لیکن صالح ہونا جو ہے وہ انسان کی اس کے اوپر مبنی ہے کہ اس کی صلاحیت پہ، اس کی کوشش پر، اور اس کی اس چیز پہ کہ وہ کس حد تک قانتاً حنیفہ بن سکتا ہے.
اور جتنا وہ بنتا جائے گا اتنا وہ صالحین میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ صالحین کا تعلق اللہ کی ظاہر ہر چیز میں عطا ہوتی ہے، لیکن انسانی کاوش سے اس کا گہرا دخل ہے صالحین کا، جبکہ نبوت ملنے کا، شہادت ملنے کا ان کا تعلق جو ہے وہ انسان اپنی محنت سے نہیں حاصل کر سکتا۔ اور لیکن صالحین کے جو مقام ہے وہ انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور جب اللہ اس کو صالحین میں چن لے تو پھر اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بائنڈنگ فورس کی میں نے ایک بات کی تھی، کنکلوڈ فرما دیجئے۔ میں نے 2 اصولوں کی بات بھی کی تھی کہ قرآن کریم 2 اس پہ بیان کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تو سبحان اللہ سب کے لیے رول ماڈل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ خوبیاں، وہ اوصاف جو آپ نے بیان فرمائے، تشریح کی ان کی، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، انہیں بنیاد بنا کر کیا جو اہل کتاب ہیں وہ اسوہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے قریب آ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تصور ہے، جو پکچر پینٹ کی جاتی ہے، جی جیسے حضرت نوح کی پکچر پینٹ کی جاتی ہے، وہ تو بہت ہی، جس کو ہم انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں فریکچرڈ پکچر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی جھوٹ نعوذ باللہ وہ اس میں بائبل میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کے غضب کا یہ عالم ہے کہ اگر حضرت اسماعیل، ان کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے پیٹ پر جو ان سے 9 سال چھوٹے ہیں اگر یوں کر دیتے ہیں تو ان کو لے کر اور ایک بے آب و گیا وادی میں جو ان کے نزدیک بئر شیبہ ہے وہاں جا کے چھوڑ آتے ہیں، سارا کو بھی چھوڑ آتے ہیں، ان کی پلٹ کے خبر نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی صورت سے اور بہت سارے ایسی چیزیں بائبل میں بیان ہوئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ اور اسوہ ہے وہ یہودیوں کے نزدیک وہ مانتے ضرور ہیں، لیکن یہودیوں کے نزدیک اتنا واضح نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید نے ان کو ایک پاک و پاکیزہ انسان کے طور پہ ان کی زندگی کو قلم بند کیا ہے اور وحی کیا ہے، بتایا ہے لوگوں کے۔ تو جب اسوہ حسنہ ہمیشہ اس کا قابل تقلید ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابراہیم کا یا اور کسی نبی کا، کہ جب ان کی زندگی کو کامل، اکمل اور مکمل مانا جائے، اور جب اس کو فالٹی مان لیا گیا اور یہ مان لیا کہ گویا وہ غیر معصوم تھے، تو پھر اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس سے مطالبہ کیا جائے، کیونکہ جو ان کے نزدیک اسوہ ہے وہ تو ہمارے نزدیک عصمت کے برخلاف آتا ہے۔ جب اس سے عصمت کے برخلاف ہے وہ ہیں تو یہ چیز کیسے بائنڈنگ فورس ہو سکتی ہے؟ لیکن گفتگو کے ذریعے یا ان کے جو یہ عقیدے میں جو آلودگیاں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے کیا ان سے گفتگو ہو سکتی ہے؟ بالکل گفتگو ہو سکتی ہے اگر وہ مان لیں، ان کے نزدیک تو قرآن جو نہیں بھی مان رہے تو ان تک ایک بات پہنچائی جا سکتی ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اہل کتاب سے کہو آؤ بات کرو ہم سے۔ لیکن دیکھیں آپ کے اس دور میں بلانے والے بھی نبی پاک جیسی ذات تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو سننے والے تھے وہ وہاں کے یہود تھے، لیکن یہ کہ اس میں سے کم ہی ہیں جنہوں نے لبیک رسول کی بات پہ کہا، اور اب تو یہ ایک پولیٹیکل فورس بن گئے ہیں، وہ ہو گیا ہے۔ کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اسلام کی تو دین دعوت تو ہے ہی اسلام، لیکن یہ کہ یہود اپنی سازشوں سے اور ان سے باز آ جائیں اور اس طرف آ جائیں اللہ نعبد الا اللہ کے پاس، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، تو اس پہ نہیں، مشکل ہے کہ آ جائیں۔ دیکھیں یہاں اس آیہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کی والذین معہ آیا بعد میں ابراہیم کی ذات میں اور جو ان کے ساتھ ہیں،
ہے نا. جی اور یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا ہے کہ والذین معہ، اور جو رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار والرحماء بینہم. جی تو یہ ہے کہ جو ساتھی ہیں، چاہے حضرت ابراہیم کے ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو مثال بنانے کی قرآن مجید بات کرتا ہے. اور ہمیں بنی اسرائیل میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ملتی کہ حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ کون تھے، کیا تھے، ان کی زندگیاں کیسی گزری. تاریخ خاموش ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے اور سورہ نحل کی آیات 120، 121 اور 122 پر تفصیلی کلام آپ نے عطا فرمایا. ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وقت یہاں مکمل ہوا. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں. یہ بہت بڑی آیات، اہم ترین موضوعات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا کسی حد تک یا بڑی حد تک احاطہ فرمایا. وقت مکمل ہوا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ درست جواب عشرہ مبشرہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. وقت ہے قرآن اندازی کا. ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں ثنا اعجاز صاحبہ ہیں حیدرآباد سے. ثنا اعجاز صاحبہ حیدرآباد سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے. سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.